یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم وشہر فیہ لیلۃ مبارک وشہر صبر، اے لوگوں تم پر مہینہ جو ہے وہ سایہ رحمت کا سایہ فگن بن گیا ہے، رحمت کا بن کر آ گیا ہے، اور اس میں ایک ایسا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ جو بڑی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو کہ بڑی رحمت اور برکتوں والی ہے، فیہ لیلۃ مبارک، وہ برکت والی رات ہے۔ راتیں تو ساری ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اس رات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان فرما دی کہ اس رات کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ تو جس رات کے اندر قرآن کا نزول ہو، وہ رات سب راتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح جب انسان اس قرآن پر جب عمل کرتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے، تو وہ انسان بھی دوسرے انسانوں سے افضل اور بہتر بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں برکت والی رات ہے، صبر والا مہینہ ہے۔ اس صبر یعنی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایمان کے ساتھ اور صحیح طریقے سے روزے کو نبھاتا ہے تو وہی انسان جو ہے اللہ کے ہاں بڑا صبر والا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی صبر بات کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ الصوم لی انا اجزی بہ، اور جس نے روزہ میرے لیے رکھا اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، رحمت آ گئی ہے۔ گویا کہ قرآن بھی رحمت، رمضان بھی رحمت، اور جوان بھی رحمت، اور فرمایا قرآن بھی برکت، رمضان بھی برکت، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوان بھی برکت، رحمت برباد فرمایا کہ اگر رمضان مبارک جو ہے وہ رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، تو فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تو تمام جہانوں والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا لی ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، کیڑوں مکوڑوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، زمین والوں کے لیے بھی ہے، آسمان والوں کے لیے بھی ہے، لہذا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آگے ہیں۔ تو یہ رمضان بھی آیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت کی وجہ سے آ گیا ہے۔ قرآن بھی آیا تو اسی وجہ سے آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس کو مبارک اور برکت والی رات میں رکھا ہے۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر جو انسان بھی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت جو ہے 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ صرف رمضان ہی نہیں ہے، قرآن ہی نہیں ہے، محمد نے مصطفیٰ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس قرآن کے اس رمضان کے اندر بہت سی چیزیں تمہارے لیے اللہ نے بھیج دی ہیں۔ کیا ہے؟ رات کے وقت قیام کرنا، اور فرمایا کہ اس کے بعد تراویح کے اندر قرآن مجید کا پڑھنا سننا، صبح سحری اور افطاری کرنا، یہ ساری رحمتیں برکتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ اس میں آ جاتا ہے اعتکاف، آ جاتا ہے لیلۃ القدر، آ جاتی ہے فطرانہ، آ جاتا ہے عید، آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی وجہ سے اس انسانوں کو دی ہیں، اور کس کی وساطت سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ آپ کی گناہ گار امت اگر سارا سال گناہوں کی مصیبت ہے، اگر اس مہینے کو صحیح طریقے سے پالے گا تو ایک طریقہ کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر دوسرا ایک طریقہ اختیار کر لیتا ہے اس کی وجہ سے ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے پہلے اول میں جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور درمیان جو ہے وہ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ عتق من النار، جہنم سے چھٹکارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔